أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما صاحبكم بمجنون ترجمہ کنزُ الایمان اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، اور تمہارے صاحب مجنون نہیں۔ ترجمہ کنزُ العرفان اور تمہارے صاحب ہرگز مجنون نہیں۔ وما صاحبکم بمجنون اور تمہارے صاحب ہرگز مجنون نہیں۔ یہ بھی اس سے پہلی آیات میں مذکور قسم کا جواب ہے کہ کفار مکہ جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کفار نے کی، اور ان کی گستاخی کا جواب خود رب تعالی نے دیا۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ترجمہ کنزُ الایمان اور بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ ترجمہ کنزُ العرفان اور یقیناً بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا، اور یہ نبی غیب بتانے پر ہرگز بخیل نہیں۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ اور یقیناً بے شک انہوں نے اسے روشن کنارے پر دیکھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج طلوع ہونے کی جگہ پر حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا۔ وما ہوا علی الغیب بضنین اور یہ نبی غیب بتانے پر ہرگز بخیل نہیں۔ ابو محمد حسین بن مسعود بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، یعنی میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم آتا ہے، وہ تمہیں بتانے میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تم کو بھی اس کا علم دیتے ہیں۔ ابو سعید عبداللہ بن عمر بیضاوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کی باتیں بتائی جاتی ہیں انہیں بتانے میں وہ بخل نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بہت کچھ اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بتایا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 29 سے ان تین رسائل کا مطالعہ فرمائیں۔ 1. انباء المصطفیٰ بحال سر و اخفا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا و ما یکون کا علم دیے جانے کا ثبوت۔ 2. ازاحت العیب بسیف الغیب یعنی علم غیب کے مسئلے کے متعلق دلائل اور بد مذہبوں کا رد۔ 3. خالص الاعتقاد علم غیب سے متعلق 120 دلائل پر مشتمل ایک عظیم کتاب۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون ترجمہ کنزُ الایمان اور قرآن مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں، پھر کدھر جاتے ہو۔ ترجمہ کنزُ العرفان اور وہ قرآن ہرگز مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں، پھر تم کدھر جاتے ہو۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم
اور وہ قرآن ہرگز مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں۔ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ کوئی جن یا شیطان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام سنا جاتا ہے۔ ان کا رد کرتے ہوئے اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مردود شیطان کا پڑھا ہوا نہیں ہے، پھر تم قرآن کو چھوڑ کر کدھر جاتے ہو اور کیوں قرآن سے اعراض کرتے ہو، حالانکہ اس میں شفا اور ہدایت ہے۔ کفار کے اس اعتراض کا جواب ایک اور مقام پر بھی دیا گیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ۔ ترجمہ، اور اس قرآن کو لے کر شیطان نہ اترے اور نہ ہی وہ اس قابل تھے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں، وہ تو سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 210 تا 212۔ ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ تو نصیحت ہی ہے سارے جہان کے لیے، اس کے لیے جو تم میں سیدھا ہونا چاہے، اور تم کیا چاہو مگر یہ کہ چاہے اللہ سارے جہان کا رب۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہے، اس کے لیے جو تم میں سے سیدھا ہونا چاہے اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ان هو الا ذکر للعالمین، وہ تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن عظیم تمام جنوں اور انسانوں کے لیے نصیحت ہے، اور اس سے وہی نصیحت حاصل کر سکتا ہے جسے حق کی پیروی کرنا، اس پر قائم رہنا اور اس سے نفع حاصل کرنا منظور ہو۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم کچھ نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کے چاہے بغیر کچھ چاہ بھی نہیں سکتے۔ تمہارا ارادہ اور چاہنا اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع ہے۔ اس آیت سے 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ 1، انسان اپنے اختیاری کام میں مختار ہے۔ 2، انسان کا اختیار مستقل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ 3، دنیا کا ہر کام اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے سے ہے مگر اس کی پسندیدگی سے نہیں۔ 4، اللہ تعالیٰ بندے کے ہر کام کا ارادہ فرماتا ہے مگر اسے برے کام کی رغبت یا مشورہ نہیں دیتا بلکہ اس سے منع فرماتا ہے۔ برے کاموں کی رغبت ابلیس لعین دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر سماعت کیجیے، اپنے عزیز اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔